بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ ٹھیک ہے میرے نہایت ہی قابل احترام علماء کرام، میرے معزز مسلمان بھائیوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پھر حاضری نصیب ہوئی۔ اور جیسا یہ فقیر اکثر عرض کیا کرتا ہے کہ بیانات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک بیانات ہوتے ہیں علماء کے اور ایک بیانات ہوتے ہیں خانقاہ والوں کے۔ علماء کے بیانات بھی امت کے اندر، مسلمانوں کے اندر جن عقائد کی خرابی، جن اعمال کے اندر خرابی، کوئی نیا فتنہ ظاہر ہو جائے، کوئی نئی بدعت ظاہر ہو جائے امت کے اندر، تو علماء کا کہ ذمہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو مسلمانوں کو اس کو سمجھائیں، اس کو اس سے روکیں، اور جو اس میں مبتلا ہو گئے ان کو دلائل دے کر کے واپس لانے کی کوشش کریں ہدایت کے راستے پر۔ اور خانقاہوں کے بیانات بھی اسی طرح سے مسلمانوں کے اندر جو بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، روحانی بیماریاں، جن کی وجہ سے ان کا عقیدہ بگڑتا ہے، ان کے اعمال بگڑتے ہیں، تو ان کی نشاندہی خانقاہ کے بیانات میں بھی ہوتی ہے۔ لیکن خانقاہ کے بیانات کے اندر ایک چیز اضافی یہ ہوتی ہے کہ اس میں اس بیماری کو دور کرنے کا علاج بتایا جاتا ہے، اور علاج سے فائدہ جلدی حاصل ہوتا ہے بشرطے کہ کوئی اس علاج کو اختیار کرے اور اس کو پابندی سے کرے جیسا بتایا گیا ہے۔ تو یہ اسی دفعہ بھی اس فقیر کی کوشش تھی کہ چونکہ جو حضرات اس راستے پر چل رہے ہیں، جنہوں نے بیعت کی ہے، مردوں میں سے بھی، خواتین میں سے بھی، تو اب ان کو اپنے ذکر اور اسباق اور مراقبات جو وہ اسباق کر رہے ہیں، ان اسباق کے بارے میں کچھ تفصیل عرض کی جائے، اور تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں اس ذکر کا ہمیں کوئی عملی فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، ہماری کوئی سوچ بدل رہی ہے، ہمارے خیالات میں تبدیلی آ رہی ہے، کوئی بیماری ہمارے اندر جو پہلے تھی وہ اب باقی رہ گئی ہے کہ نہیں رہ گئی۔ اصل چیز تو یہ دیکھنی ہے، تعلق کا اصل مقصد بھی یہی ہے، سلوک کا مطلب بھی یہی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سلوک طے کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو خیالات، ہم اپنی طرف سے کسی چیز کو سچا سمجھتے تھے اور شریعت کہتی ہے کہ وہ چیز ٹھیک نہیں ہے، تو ہم اس کو جو شریعت کہتی ہے ہم اس کے مطابق اپنے دل کو منوانے کی کوشش کریں۔ تو یہ، اور اسی کو کیونکہ شریعت کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، تو آپ کی ہر بات چونکہ سچی ہے، تو ہم نے اپنے دل کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ سچ ہے، اور جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے بات وہ جھوٹ ہے، تو میں نے اس سچ کو اپنے دل میں جگہ دینی ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچ کو اپنے دل میں جگہ دینی ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر جو بات سچی ہے اس کو میں نے صحیح سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر مجھے وہ صحیح نہیں لگ رہی تو میرے اپنے اندر خرابی ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے، اس بیماری کو دور کرنے کے لیے اس فقیر نے عرض کیا کہ اللہ والوں کے ہاں ذکر بتایا جاتا ہے، اور یہ ذکر اللہ تعالیٰ ہی کا تجویز کردہ نسخہ ہے، کیونکہ جس شخص نے بھی اس دنیا کے اندر اللہ کو راضی کیا، جس شخص نے بھی اس دنیا میں اللہ کو راضی کیا اب تک، صحابہ کرام سے لے کے آج تک، یا آئندہ آخری انسان میں سے جو شخص بھی اللہ کو راضی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے اپنے بھیجے ہوئے دین کے مطابق، جو اس کو سچا سمجھے گا اور اس کے مطابق چلے گا۔ تو جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر اس کو صحیح کر لیا جائے تو سارا انسان صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا انسان بگڑ جاتا ہے۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان کا دل ہے۔ تو انسان کا دل جو ہے یہ تمام خیرات، تمام بھلائیوں کا گھر بھی ہے، اور تمام شرور اور فتن اور برائیوں کا گھر بھی یہی دل ہے۔ تو اس کی اصلاح جو ہے وہ بیانات کے ذریعے تو تھوڑی ہوگی، اصل اس کی اصلاح ہوگی اللہ کے ذکر سے، کیونکہ جہاں بیماری ہو وہاں اگر دوا ڈالی جائے تو اس کا اثر جو ہے وہ جلدی ظاہر ہوتا ہے۔ اور اللہ کا ذکر کرنے کا مطلب یہ کہ انسان اپنے دل کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے،
اور اس سے کہتا ہے کہ آپ ہی ٹھیک کریں، میں تو آپ ہی کو پکار رہا ہوں اپنے دل کو صحیح کرنے کے لیے. یہ ہے اصل میں ذکر. اور پھر ذکر کے اندر یہ جو فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، کہ اللہ کا یاد سب سے بڑی بہت بڑی نعمت ہے. جس کو اللہ کی یاد کی توفیق مل جائے، یاد کرنا، تو اس کے کئی معنی لیے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ چونکہ اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کا ذکر بھی سب سے بڑا ہے. جو آدمی اس کا نام لے گا تو اس نے سب سے بڑی کائنات کی ہستی کا نام لیا، اس وجہ سے وہ بڑا ہے. اور دوسرا سبب یہ ہے کہ اصل میں جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ذکر کر رہے ہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پہلے یاد کرتے ہیں، اور وہ بڑی ذات ہے. وہ جب اپنے بندے کو یاد کرتی ہے تو ہمارے دل میں خیال آتا ہے اللہ کو یاد کرنے. یہ اللہ کی یاد کی وجہ سے ہمیں اللہ یاد آتے ہیں. پھر جب ہم اس کا نام لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے دل میں میرا نام لیتا ہے تو میں بھی اپنے جی میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اس کو یاد کرتا ہوں. گویا یوں سمجھیے کہ ہمارا ایک دفعہ اللہ کہنا، پہلے اللہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ مجھے یاد کرو. پھر جب ہم اس کو یاد کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں یاد کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے نے یاد کیا مجھے. تو یہ والا ذکر اللہ اکبر کا ایک معنی علماء نے یہ بھی لکھا کہ اصل میں ہمارا ذکر کرنا اتنی بڑی چیز نہیں جتنا اس بڑے کا ہمیں یاد کرنا بڑا ہے. یعنی اگر اللہ اپنے بندے کو یاد کر رہا ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اس ذات کا اپنے بندے کو یاد کرنا. اس اعتبار سے ذکر جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ کا ذکر جو ہے بڑی چیز ہے. تو ذکر میں در حقیقت بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ میں اپنے دل کو ٹھیک نہیں کر سکتا، کیونکہ ساری برائیاں بیماریوں کا گھر یہی میرا دل ہی ہے. تو اس کو میں آپ کے سپرد کرتا ہوں، آپ ہی اس کو درست کیجئے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ خود ہی قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ دلوں کو تمام ایسی چیزوں سے پاک کر لینا، ایسے خیالات سے، ایسے اعمال سے. کیونکہ جیسے دماغ انسان کا سوچتا ہے ایسی دل بھی سوچتا ہے. دل کے سوچنے کو خواہشات کہتے ہیں. یہ خواہش کرتا ہے، چاہتا ہے کسی چیز کو. اور خواہش کے بعد نیت اور ارادے کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے. جب کسی چیز کو چاہتا ہے تو اس کے حاصل کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، یہ بھی دل کا کام ہے. جب کسی چیز سے نفرت کرتا ہے تو اس سے دور ہونے کا ارادہ کرتا ہے، یہ بھی دل کا کام ہے. تو دل ہی کے اندر نیت کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے. تو یہ نیت یوں سمجھیے کہ اب ہمارے ذمے دو کام ہیں. ایک تو یہ کہ ہم پہلے یہ سوچیں کہ ہماری نیت جس کے اوپر سارا نتیجہ ظاہر ہونا ہے، ہماری نیت کیا ہے. تو اللہ والے ذکر کرواتے وقت دو باتوں کی طرف خیال رکھوانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ نیت کو صحیح کرے آدمی. دوسرا یہ کہ جب اللہ کو یاد کرے تو اس حال میں یاد کرے کہ اپنے آپ کو بھی بھول جائے اور ساری دنیا کو بھول جائے. یہ حالت اللہ کو یاد کرنے کی، اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کرے. کیونکہ شروع میں تو ایسا نہیں ہوگا. شروع میں تو جب آدمی جب اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے اپنے بہت سارے خیالات ہوں گے، اس کے اپنے بہت ساری فکرات ہوں گی، بہت سارے اپنے ذاتی مسائل ہوں گے. تو وہ اس کا خیال اپنی طرف بھی جائے گا. اسی طرح سے انسان کے ارد گرد بہت سارے، صبح سے لے کے شام تک انسان جس ماحول کے اندر رہتا ہے اس کی طرف بھی اس کی توجہ، اس کا خیال جاتا رہتا ہے. تو یہ اس خیال کو اپنے ماحول سے ہٹانا، اپنے ارد گرد کی چیزوں سے ہٹانا، اپنی ذات سے ہٹانا اور اللہ کی طرف لے کے جانا، اس کا رخ کرنا، یہ اصل میں محنت ہے جو اللہ والے کرواتے ہیں. اسی کو مراقبہ بھی کہتے ہیں. مراقبے کا مطلب ہے کہ جو کام کر رہے ہو پھر اس کام کو ایسا کرو کہ باقی سارے کام بھول جائیں. جب اللہ کو یاد کر رہے ہو تو ایسا یاد کرو کہ پھر اللہ کے سوا کوئی یاد ہی نہ رہے، حتیٰ کہ خیال بھی نہ آئے کسی کا. تو یہ ایک سفر ہے جو ذکر کے اندر طے کروایا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے ہمارے بزرگوں نے لکھا، تمام مشائخ نے لکھا کہ انسان جب کوئی بھی ذکر کرتا ہے جو اس کے مرشد کی طرف سے اس کو پہنچے تو اس کے اندر وہ کب سمجھے کہ میرا یہ ذکر جو ہے یہ پختہ ہو گیا ہے. کیا نشانی ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ ذکر کرتے وقت اس کی سوچ اور اس کا خیال ذکر کے ساتھ ساتھ بلند ہونے لگ جائے، اوپر کی طرف جانے لگ جائے. یا اس کا یہ حالت اس کو طاری ہو جائے کہ اللہ کے ذکر کے اندر اتنا گم ہو جائے کہ اس کو یہ بھی پتہ نہ لگے کہ میں ہوں بھی کہ نہیں ہوں.
جب اپنا وجود ہی بھول جائے گا اور اپنے ارد گرد کی ساری چیزوں کو بھول جائے گا تو اس وقت سمجھیں کہ اس کی توجہ اور اس کا رخ حقیقت میں اب اس نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا. اور یہ جب حالت اس کی ہوگی اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوگی, اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوں گے اس سے, اور اس خوشی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا کے راستے پر چلانے کی توفیق, اس کے دل کی حالت کو بدلیں گے, ٹھیک کریں گے, اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کی مخالفت کو آہستہ آہستہ چھوڑنا شروع کر دے گا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کرنا شروع کر دے گا. تو یہ ذکر جو ہے یہ اس کی نشانیاں, تو یہ تو ہے ذکر کرتے وقت یہ کیفیت کہ آپ کو ذکر کرتے وقت جتنی دیر آپ اللہ کا ذکر کریں آپ کو ساری چیزیں بھول جائیں, حتیٰ کہ اپنی ذات بھی آپ کو یاد نہ رہے. یہ جب ذکر کی کیفیت کسی کو حاصل ہو جائے کسی بھی سبق میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے سبق کے اندر جو محنت اس نے کرنی تھی وہ پوری ہو گئی. اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اس محنت کے نتیجے میں اب اس کے دل کی حالت بدلے گی اور وہ اللہ تعالیٰ بدلیں گے. تو اس کی بھی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مختلف شکلوں کے اندر دی. اگرچہ ہمارے جتنے بھی اسباق ہیں سلسلہ نقشبندیہ کے خاص طور پر, تو سلسلہ نقشبندیہ کے جو اسباق ہیں ہم میں سے ہمارے مشائخ نے ہر سبق کے ساتھ کسی نہ کسی روحانی بیماری کا تذکرہ کیا ہے, اور اس کی جگہ جو اچھی عادت اور اچھا خلق ہے, یعنی برا خلق جو انسان کے لیے ٹھیک نہیں کہ وہ ایسی حرکتیں کرے, ایسی باتیں سوچے, وہ خلق ایسی عادت اختیار کرے. یہ برا خلق جو ہے وہ جو چیزیں انسان کو کرنے کے لائق نہیں ہیں وہ برے اخلاق کہلاتے ہیں. ان سے جان چھڑواتا ہے یہ ذکر, اور اس کے جگہ پہ جو اچھی چیزیں ہیں, اچھے اخلاق ہیں جن کے ظاہر کرنے سے انسان کہلاتا ہے, یہی ذکر اس کی سوچ کے اندر, اس کی طبیعت اور مزاج میں پختہ ہونے لگ جاتا ہے. اس سے انسان کو پتہ لگتا ہے کہ میرا ذکر اب مجھے فائدہ دے رہا ہے, اور میری سوچ بھی بدل رہی ہے, میری عادتیں بھی بدلنے لگ گئی ہیں, اور میرے اعمال کے اندر بھی تبدیلی آنے لگ گئی ہے. تو یہ اس ذکر کے لیے جب انسان اللہ کی طرف ذکر کرتے ہوئے یہ حالت اس کے اوپر طاری ہو جائے کہ سوائے اللہ کے اس کو کوئی چیز یاد نہ رہے جتنی دیر تک. اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ یہ دو آدمی جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو دونوں اگر ملاقات کرتے ہوئے دونوں کا چہرہ ایک دوسرے کے سامنے ہو اور آپس میں باتیں کر رہے ہوں تو دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کے جب باتیں کریں گے تو دونوں کے دلوں کے اندر محبت بڑھتی چلی جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ, کہ نہیں جتنی دیر وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوں گے لیکن چہرے کو دیکھ کر کے. اور اگر ایک آدمی اپنی بات سنوا رہا ہے دوسرا آدمی اپنا چہرہ پھیر لے تو بات سنوانے والا جو ہے اس کے فوراً دل میں کمی آ جائے گی اس کے لیے کہ نہیں کہ میں اس سے باتیں کر رہا ہوں اور یہ میری طرف توجہ ہی نہیں کر رہا, یعنی چہرہ ہی میری طرف نہیں کیا ہوا اس نے, یعنی میری باتوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہا, میری ذات کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا. تو جیسے انسان کا چہرہ پھرنے سے دو آدمیوں کے درمیان گفتگو کرتے ہوئے اثر ختم ہو جاتا ہے, بات کرنے والے کی بات جو ہے وہ پھیکی پڑ جاتی ہے, وہ کہتا ہے کہ میری بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے, سن تو طرف توجہ تو اس کی میری طرف ہے نہیں. بالکل اسی طریقے سے جب انسان شروع میں جب انسان ذکر کرتا ہے تو اس کی توجہ بھی اپنی طرف جاتی ہے, اپنے ماحول کی طرف جاتی ہے. مگر اللہ تعالیٰ کو یہ خیالات جانے اگر تو خود سے ہوں, یعنی انسان کے بس میں نہیں ہے, لیکن وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں خیالات کو ہٹا کے اللہ کے بارے میں سوچوں, اس کے نام کے بارے میں سوچوں, ذکر کی طرف سوچوں. جب وہ اپنے سے خیالات ہٹا کے اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے آتا ہے تو یہاں وہ اللہ تعالیٰ سے منہ نہیں پھیر رہا ہوتا بندے کی طرف, بلکہ یہاں تو چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرا رخ اللہ کی طرف ہو. تو یہ کوشش بندے کی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, یعنی ذکر کے دوران خیالات آنا, لیکن ذاکر ان خیالات کو ہٹانے کے لیے بار بار کوشش کر رہا ہے کہ یہ مجھے خیال نہ آئے, میرا خیال اللہ کی طرف چلا جائے پھر سے. تو یہ ایسا شخص ہے کہ جس کو گویا اللہ کی طرف منہ کرنا چاہ رہا ہے اپنا, لیکن اس کو شیطان اور نفس اس کا چہرہ اللہ تعالیٰ سے ہٹا رہے ہیں, توجہ اس کی ہٹا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو بندے کی یہ کوشش جو ہے یہ بہت زیادہ پیاری لگتی ہے کہ دیکھو یہ میری طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے, میرے ذکر کے اندر
اس طرح سے میرا ذکر کرنا چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی بھول جائے، لیکن ابھی اس کے خیالات، ابھی شیطان اس کو اس کی طرف متوجہ کر رہا ہے، اس کے ماحول کی طرف متوجہ کر رہا ہے، اور یہ میری خاطر کوشش کر رہا ہے اپنے خیالات کو ہٹانے کی۔ اس کو کہتے ہیں مجاہدہ۔ تو یہ مجاہدہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا اچھا لگتا ہے بندے کی طرف سے۔ جیسے چھوٹا بچہ جب وہ چلنا سیکھتا ہے تو جب وہ کھڑا ہوتا ہے اور باپ دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا اب کم از کم کھڑا ہونے کے قابل ہو گیا ہے اور اس کو اپنی طرف بلاتا ہے، حالانکہ باپ جانتا ہے کہ یہ میری طرف چل کے نہیں آ سکے گا، پورا 2-3 قدم بھرے گا گر جائے گا، تو باپ اس کو بلاتا بھی ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ یہ ابھی میرے پاس نہیں پہنچ سکے گا، ابھی اس کے اندر ہمت نہیں ہے اتنی، تو بچہ کھڑا ہوتا ہے، کھڑا ہونے کے بعد 1-2 قدم بھرتا ہے، پھر گر جاتا ہے۔ تو اب اس کا گرنے سے باپ کی، لیکن وہ جب دوبارہ کھڑا ہوتا ہے تو باپ کو اور زیادہ محبت آتی ہے گرنے سے کہ نہیں کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اصل میں یہ آ تو میری طرف رہا ہے، لیکن یہ اس نے ہمت نہیں ہاری آنے کی، اگرچہ یہ گر گیا ہے، رستے میں ٹھہر گیا ہے، لیکن پھر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ اس کی نیت مجھ تک پہنچنے کی ہے۔ بالکل اس ذاکر کی طرح جو ذکر کے اندر، بہت سارے لوگ ذکر کے اندر اس وجہ سے ذکر چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں تو خیالات ہمیں بہت زیادہ آتے ہیں۔ تو یہ خیالات کا آنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے بندے کی طرف سے، اس لیے اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری ذات تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ضرور اپنی ذات تک پہنچنے کے راستے ان کو سجا دیتے ہیں۔ تو یہ گویا ایک قسم کی بشارت ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ سمجھنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ تمام برے اخلاق، یعنی ایسی سوچیں، ایسی عادتیں، ایسی حرکتیں، ایسا مزاج جو انسان کے لیے بالکل ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کو ہم برے اخلاق کہتے ہیں۔ اس کا جو گھر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر رکھا ہے۔ دل تمام برے اخلاق کا گھر ہے اور تمام اچھے اخلاق بھی اسی دل کے اندر ہے۔ اس لیے ہمارا ایک فقیر نے پہلے بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمارا جو پہلا سبق ہے سلسلہ نقشبندیہ کا، وہ کامل سبق ہے انسان کی اصلاح کے لیے۔ اگر صرف آدمی اس پہلے سبق پر توجہ دے، ساری زندگی پہلے لطیفہ قلب کے اوپر ہی سبق کرتا رہے، لیکن ان اثرات کو سامنے رکھے جو اللہ تعالیٰ نے قلب کی بیماریاں بیان کی ہیں، ان کو جب سامنے رکھے روحانی بیماریوں کو، تو اس سے خود بخود سارے کے سارے اخلاق کی درستی ہو جائے گی، برے سارے اخلاق نکل جائیں گے اور اس کی جگہ سارے کے سارے اچھے اخلاق اس کے اندر جڑ پکڑ لیں گے۔ باقی اسباق جو ہیں وہ اس لیے کروائے جاتے ہیں کہ وہ ان کی تفصیل ہے، لیکن گھر تمام برے اخلاق کا، مثال کے طور پر پہلے سبق کے اندر میں نے عرض کیا کہ پہلے سبق کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا اور دنیا کی چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں ہمارے دنیا میں گزارا کرنے کے لیے، ان کی محبت اللہ تعالیٰ نے سب کی سب محبت دل کے اندر رکھ دی ہے۔ اور پھر ان میں سے ان چیزوں کو حاصل کرتے ہوئے جب انسان کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ حاصل نہیں کر سکتا، یا کسی کو اپنے مطابق زندگی میں چلانا چاہتا ہے اور وہ اس کے مطابق اس کا کہنا نہیں مانتا، تو انسان کو غصہ آتا ہے۔ تو یہ غصہ جو ہے یہ بھی اپنی خواہشات کو پورا نہ ہونے کی وجہ سے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غصے کو الگ دوسرے سبق کے مقام پر رکھا، لطیف روح کے مقام پر۔ پھر اسی طریقے سے دنیا کی محبت، دنیا کی ساری چیزوں کی محبت اللہ نے دل میں رکھی ہے۔ تو ان محبت کو حاصل کرنے کے لیے جو انسان جب ایک چیز آ جائے دنیا کی، پھر کہتا ہے یہی چیز اور آ جائے میرے پاس، اور زیادہ آ جائے میرے پاس، جب وہ زیادتی کی کوشش کرتا ہے تو اس کو لالچ کہتے ہیں۔ تو لالچ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینے میں تیسرے سبق پر رکھی ہے، جس کو لطیفہ سر کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب انسان کے پاس بہت زیادہ دنیا اکٹھی ہو جائے تو پھر اس کا جی نہیں چاہتا کہ یہ اس سے جائے اور اس کو خرچ کرے، تو اس کو بخل اور کنجوسی کہتے ہیں۔ تو زیادہ دنیا، انسان لینے کی فکر زیادہ کرتا ہے، دینے کی کوشش کم کرتا ہے، دنیا کو خرچ کرنے کی ضرورت کی جگہ بھی خرچ کرے گا، لیکن بے دریغ اگر خرچ کرے گا بھی صحیح تو کوشش کرے گا کہ اس سے دگنا اس کے پاس آ جائے۔ تو یہ بخل جو ہے یہ اسی دنیا کی محبت اور اس کی چیزوں کی محبت کی وجہ سے غصہ بھی آتا ہے، اسی کی وجہ سے لالچ بھی پیدا ہوتی ہے، اسی کی وجہ سے بخل بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ پہلا سبق جو ہے، اس کے اندر باقی بیماریاں جو مختلف اسباق کے اندر ہم اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، لطیفہ روح پہ، لطیفہ سر پہ، لطیفہ خفی پہ اور لطیفہ اخفا کے اندر، تو یہ ساری بیماریوں کا جو خلاصہ ہے وہ اصل میں دنیا کی محبت ہے، دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت۔
اس لیے یہ آیت جو اس فقیر نے پڑھی زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے گزارے کے لیے جتنی چیزیں اللہ نے رکھی ان تمام چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت کے اندر کر دیا، اور یہ ساری کی ساری ان چیزوں کی کشش اور ان چیزوں کی لذت اور ان چیزوں سے محبت انسان کے دل، انسان کے جسم میں جس جگہ پر ہے اس کو قلب کہتے ہیں۔ تو جب انسان اپنے قلب میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بیان فرمایا کہ یہ سب چیزیں میں نے تمہیں دی ہیں، ان کی محبت بھی تمہارے اندر رکھی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ میری دی ہوئی چیزیں ہیں اور دی تمہارے فائدے کے لیے ہیں، لیکن ان کو اگر میری مرضی کے مطابق ان کے ساتھ برتاؤ کرو گے تو پھر اس سے بہت بہتر بدلہ میں تمہیں آخرت کے اندر دوں گا، اور اگر ان کو تم نے ضائع کر دیا، اپنی خواہشات اپنی مرضی کے مطابق ان کے ساتھ برتاؤ کیا، چیزیں تو میری ہوں گی، پھر تمہیں اس کی تکلیف دنیا کے اندر بھی آئے گی میری چیزوں کے ساتھ غلط برتاؤ کرنے کی وجہ سے، اور آخرت کے اندر بھی ان نعمتوں سے محرومی ہو سکتی ہے۔ تو اس میں صرف فقیر یہ ایک پہلی چیز کے بارے میں آج عرض کرے گا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ سب سے پہلے تذکرہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی تمام چیزیں، یہ سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے رکھی اس دنیا کے اندر، اس نعمت کو عورت کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ اس لیے اس نعمت کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب چیزوں کی محبت میں سب سے زیادہ جس کا تذکرہ کیا اس آیت میں سب سے پہلے وہ عورت کا تذکرہ کیا، کہ عورت کی محبت جو ہے یہ بھی میں نے دل کے اندر رکھی ہے، اور یہ تمام دنیا کی نعمتوں کے اوپر حاوی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ انسان کے جنت جیسی جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام جن کو اللہ نے جنت کے اندر رکھا تھا، ان کو جنت کی نعمتیں بھی صحیح اچھی نہیں لگ رہی تھی، پھیکی لگ رہی تھی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا خواہش کی کہ مجھے کوئی ساتھی چاہیے جو میرے ساتھ رہے۔ انہوں نے کسی ساتھی کی خواہش کی، حالانکہ جنت کی تو ساری نعمتیں تھیں وہاں پر، تو وہ ساتھی اللہ تعالیٰ نے کس شکل میں ان کو عطا فرمایا، ان کے جیسے مرد کی شکل میں یا عورت کے جنس کی شکل میں۔ تو یہ عورت جو ہے یہ مرد کو ہر جس قسم کا سکون اور محبت چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کا پیکر، اس کا خلاصہ عورت کے جنس کی شکل میں مرد کے لیے پیدا کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ محبت مرد کے دل میں اگر رکھی ہے تو عورت کے رشتے کی محبت رکھی ہے، اور اگر یہ نہ ہو باقی ساری دنیا ہو تو انسان کا دل پھر اس دنیا کی چیزوں کے اندر نہیں لگ سکتا، اگرچہ سونے چاندی کے ڈھیر بھی اس کے پاس ہوں، بہترین سواریاں بھی اس کے پاس ہوں، زمینیں بھی اس کے پاس ہوں، بیٹے بھی اس کے سب کچھ ہو، لیکن عورت اس کی زندگی میں نہ ہو کسی بھی شکل میں، تو اس کی ساری زندگی جو ہے وہ پھیکی پڑ جائے۔ اور اس رشتے کے ساتھ سب سے زیادہ برا سلوک کیا جاتا ہے اسی رشتے کے ساتھ۔ کیوں؟ کہ ہم اس رشتے کو اپنی مرضی کے تابع رکھ کر کے ان چیزوں کو، جیسے مال کماتے ہوئے ہم مال کو جب ہماری توجہ اپنی طرف ہوگی، اللہ سے ہمارا خیال ہٹا ہوا ہوگا، تو ہم ان چیزوں کی محبت کو اپنے لیے استعمال کریں گے اپنے طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کریں گے۔ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین دنیا کی تمام، اس لیے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ دنیا کے اندر بہترین نعمت کیا، کس کو فرمایا؟ نیک بیوی کو فرمایا۔ جس کو نیک بیوی مل جائے اس کو دنیا کی بہترین نعمت اللہ نے عطا کر دی۔ نیک بیوی وہ ہے جو اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو اور شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہو، اور اللہ تعالیٰ کے جو ضروری فرائض ہیں ان کو ادا کرنے والی ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا کی بہترین نعمت جو ہے وہ نیک اور صالحہ بیوی اگر اللہ کسی کو عطا فرما دے۔ ماں کا رشتہ بھی، کون اس ماں کے رشتے کی محبت کو نہیں جانتا؟ تو یہ جو پہلا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یہ دل کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ عورت کے ساتھ جو برتاؤ کرتا ہے یہ انسان، یہ برتاؤ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اس کو اور یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اس لیے کہ جب وہ سب اللہ تعالیٰ کے اپنے انتخاب کو جو اللہ نے اس کے لیے چنا تھا، اس کے سکون دینے کے لیے دنیا کے اندر، اور یہی سکون دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اندر جنت میں بھی اسی جنس کا تذکرہ زیادہ فرمایا، اور اسی کو انسان سب سے زیادہ اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی دوری کا سبب بنتی ہے چیز، قریب کا سبب نہیں بنتی۔ اور یہ علاج
اس کا علاج بھی قلب کے یہ دل کے ذکر میں جو سب سے پہلا علاج ہے وہ اسی عورت کے ساتھ اس کے رشتے کو وہ عظمت دینی ہے، وہ تقدس دینا ہے، اس رشتے کے ساتھ وہ برتاؤ کرنا ہے جو اس کے دینے والے نے ہمیں بتایا ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کی طرف رخ ہوگا، جب ہم ذکر کریں گے تو ہماری توجہ، میں نے پہلے سمجھانے کی کوشش کی کہ جب ہمارا خیال چیزوں کی طرف، ہمارا اپنی سوچ ہم چیزوں کو اپنی نظر سے دیکھیں گے، ماحول کی نظر سے دیکھیں گے، تو ہم برتاؤ ویسے کریں گے جیسے ہمارا دل چاہتا ہے۔ اور جب ہم اللہ کے سپرد کر دیں گے اپنے دل کو، حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی بھول جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھائیں گے کہ اس چیز کو، مال کو کیسے کمانا ہے، بچوں بیٹوں کے ساتھ کیا یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ اچھی سواریاں کتنی بڑی نعمت میں نے تمہیں دی ہے، کس کام کے لیے دی تھی؟ تاکہ میری بندگی تم پر آسان ہو جائے۔ دنیا کی نعمتیں، دنیا کے اندر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، یہ ہمارے صرف استعمال کے لیے نہیں بلکہ اصل میں اس لیے ہمارے لیے رکھی تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی آسانی کے ساتھ کر سکیں۔ یہ ان کا مقصد تھا۔ اصل نعمت تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا ذکر اور اللہ کے بھیجے ہوئے دین میں سے کسی عمل کی توفیق مل جائے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اس اللہ تعالیٰ کی جو چیزیں اللہ نے ہمیں برتنے کے لیے دی ہیں، استعمال کرنے کے لیے دی ہیں دنیا کے اندر، ان کے ساتھ وہ برتاؤ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، یہ بھی تو اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ تو اب اس اعتبار سے آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز تو انسان اپنے اس پہلے سبق کے اندر سب سے پہلے اس چیز کو دیکھے کہ میرا برتاؤ عورتوں کے ساتھ، جو میرے رشتے اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں، ان میں سے میرا برتاؤ اس کے ساتھ کیسے ہے۔ اگر وہ سمجھنا چاہتا ہے کہ میرے ذکر نے مجھے فائدہ پہنچا رہا ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھے کہ پہلے سبق کے اوپر ان چیزوں کی محبت تو میرے دل میں ہے، لیکن برتاؤ ان کا اللہ تعالیٰ کے والا برتاؤ میں ان کے ساتھ کرتا ہوں یا اپنا والا برتاؤ کر رہا ہوں۔ اگر جب تک اپنا والا برتاؤ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ابھی ہم اپنے نفس کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ ہم مخلص ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص نہیں۔ کیونکہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہوں گے، مخلص کہتے ہیں خوش کرنے کو، یعنی ہم اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں۔ ہماری خوشی اس میں کہ ہم اپنے جیسا برتاؤ کریں ان کے ساتھ، اور اللہ کی خوشی کیا ہے کہ ان کے ساتھ ویسے برتاؤ کرو جیسے میں نے کہا ہے۔ تو اخلاص، ہم نے اخلاص پیدا کرنا ہے۔ اخلاص کا مطلب اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرنا ہے۔ تو جب ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کریں گے تو ہم سب سے پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ ہی عورتوں کا فرمایا اس آیت کے اندر۔ تو اب ماں کے ساتھ برتاؤ تو یہ تو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ماں کے ساتھ برتاؤ کیا کرنا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ فطری لگاؤ ہوتا ہے انسان کو۔ لیکن باقی رشتوں میں سب سے زیادہ جو رشتہ مظلوم ہے وہ بیوی کا رشتہ ہے۔ دوسرے درجے میں جو رشتہ مظلوم ہے وہ بیٹی کا رشتہ ہے۔ تیسرے درجے میں جو مظلوم رشتہ ہے ہمارے معاشرے میں، مسلمان معاشرے کے اندر، وہ بہنوں کا رشتہ ہے۔ بہنوں کو سب سے زیادہ ان کا استحصال کیا جاتا ہے، سب سے پہلے تو وراثت کے اندر ان کو حصہ نہ دے کر۔ دوسرے نمبر پہ بیٹیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے ایسے جیسے کہ بیوی اور بیٹی جو ہے ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ ایسے ہوتا ہے جیسے یہ ہماری زر خرید ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں، ایک عورت، ایک خوشبو، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہوں، اگر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بننا ہے تو ہمیں آپ کی محبوب جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ بھی ویسی محبت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ تبھی تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بنیں گے۔ اگرچہ آپ کی ہر سنت ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرنے کا سبب بنے گی، آپ کا محبوب بنائے گی ہر سنت، ہر طریقہ، لیکن کامل قرب کیسے نصیب ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ سب سے زیادہ قریب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سی سنت کو زندہ کر کے ہوں گے؟ عورتوں کے ساتھ وہ سلوک کر کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، سب سے بڑی سنت ہے۔ اس کو سمجھیے، کیونکہ اللہ کا کلام یہ بات کر رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے الفاظ مبارک یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ سب سے پہلے عورت، دوسرے نمبر پر خوشبو، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب عمل ہے،
اس سے بھی ہم اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بنیں گے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بنیں گے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق لباس پہنیں گے، پانی پئیں گے، کھانا کھائیں گے، مال کمائیں گے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، تو یہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بننے کے یہ بھی راستے ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ قریب راستہ کون سا ہے؟ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اس محبوب چیز کے ساتھ ویسا برتاؤ کرنا جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برتاؤ کرنے کا طریقہ بتایا۔ اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے اس آدمی کو جو اللہ کا طالب ہو، اس کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہو، تو یہ سارے راستے اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے، اور یہ اس کا علاج تقریر سے نہیں، یہ بات سمجھ میں آئے گی اللہ کے ذکر سے۔ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے، لیکن دو چیزوں کے ساتھ، ایک تو نیت یہ رکھیں گے کہ میں اس عمل کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اب آپ مثال کے طور پہ آپ کے دل میں کسی کے لیے بغض پیدا ہو گیا، آپ کے دل میں لالچ آئی کہ میں مال کماؤں، کیونکہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مال کے، سونے چاندی کے ڈھیر زیادہ مال کمانے کا تذکرہ بھی کیا اسی آیت کے اندر۔ اب آپ کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی کہ میں مال کماؤں، کسی بھی طریقے سے کماؤں۔ اب آپ نے سوچا میں مسلمان ہوں، میں ہر طرح سے ناجائز طریقے سے تو مال نہیں کما سکتا، تو مجھے جائز طریقے سے کمانا ہے، دل نہیں مان رہا۔ تو اب کیا، اب آپ نے اس کے علاج کیسے کرنا ہے کہ پہلے آپ نیت کریں کہ یہ میرا دل جو ہے نا، اب یہ مال کے لالچ میں پڑ گیا ہے اور صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کہہ رہا، کہتا ہے جہاں سے مرضی کماؤ کماؤ۔ تو اب یہ اس کا علاج کیسے کرنا ہے؟ ہمارے یہاں اللہ والوں کیا اس کا علاج کیا اس لالچ کو ختم کرنے کا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی نیت کریں پہلے کہ یہ جو بیماری میرے اندر پیدا ہو گئی، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ جو ساری چیزیں، بہت سارے میرے پاس جانور بہت ہوں، کھیتیاں میرے پاس بہت ہوں، سواریاں میرے پاس بہت ہوں، سونے چاندی کے ڈھیر ہوں میرے پاس، بیٹے میرے بہت زیادہ ہوں، یہ جب ان میں سے کسی چیز کی ہرس بڑھے یا ان کے ساتھ آدمی برتاؤ دیکھے کہ میں ان کے ساتھ ویسے برتاؤ نہیں کر رہا جیسا اللہ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ میرے دل کے اندر بیماری یہی ہے۔ اب اس بیماری کو دور کرنے کا اللہ والوں کے ہاں کون سا آسان ترین طریقہ ہے؟ وہ یہ کہ نیت کریں کہ یہ بیماری میرے اندر جو پیدا ہو گئی ہے یہ ٹھیک ہو جائے۔ پہلے نیت کریں، کیونکہ نیت پر پھل ملنا ہے، پھر لطیفہ قلب کے اوپر ذکر شروع کر دیں، کیونکہ لطیفہ قلب یعنی پہلے سبق کا جو ذکر ہے وہ ان ساری بیماریوں کا علاج اور دوا اللہ تعالیٰ نے پہلے سبق کے اندر رکھ دی۔ پہلے بیماری دیکھیں کہ میرے اندر یہ بیماری جگہ پکڑ رہی ہے، تو اس بیماری کو دور کرنے کی نیت سے پہلے نیت کریں اور پھر ذکر کریں، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے دل کی کیفیت بدلنے لگ جائے گی۔ جب دل کی حالت بدلے گی، اسی کو سلوک کہتے ہیں، یعنی آپ ایک روحانی سفر طے کریں گے۔ آپ کی روح پہلے کسی اور طرف متوجہ تھی، اب آپ کی روح اللہ کی طرف متوجہ ہو رہی ہے، اور وہ اللہ کے بھیجے ہوئے طریقے کو سمجھا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس، اور پھر کرنا اللہ تعالیٰ نے ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، آپ اپنے دل کو اللہ کے سپرد کر دیں، لیکن نیت اس میں ضروری ہے۔ کیا اگر آپ لذت حاصل کرنے کے لیے ذکر کر رہے ہیں، یہ نیت کر کے لطیفہ قلب کا ذکر کر رہے ہیں، تو آپ کو لذت حاصل ہوتی رہے گی، اور کچھ حاصل، اور اگر حاصل ہوگا بھی صحیح تو بہت کم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے کیفیات نصیب ہوں، مجھے کشف ہونے لگ جائے، مجھے اچھے اچھے خواب نظر آنے لگ جائیں، نیت یہ تھی، پھر آپ نے ذکر شروع کر دیا تو آپ کو وہ نظر آنے لگ جائے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اللہ والے دو چیزوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں، اس پر محنت کراتے ہیں۔ نیت کو کیسے قابو کرنا ہے، نیت سب سے زیادہ اہم ہے، اور پھر نیت کے بعد ذکر توجہ کے ساتھ کرنا۔ توجہ کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کرتے ہوئے ذکر میں اپنے آپ کو گم کرنے کی کوشش کرنا کہ کوئی خیال نہ رہے سوائے اللہ کے ذکر کا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برتاؤ کیا خواتین کے ساتھ، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہماری شادیاں ہو گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم ملنے کے لیے تشریف لے جاتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے ہمارے استقبال کے لیے، اپنی چادر بچھاتے تھے نیچے، اس کے اوپر ہمیں بٹھایا کرتے تھے۔ غزوہ حنین کے موقع کے اوپر جب آپ کی دودھ شریک بہن
حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو وہ ان کے اندر غزوہ حنین کے جو جنگی قیدی تھے ان کے اندر وہ بھی قید ہو کے آئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھڑی ہو گئیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، آپ نے نہیں پہچانا، تو انہوں نے کہا یا اللہ کے نبی میں آپ کی بہن ہوں دودھ شریک، میں دائی حلیمہ کی بیٹی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچانا نہیں شکل سے، تو پوچھا نشانی بتاؤ، تو انہوں نے بچپن کا ایک واقعہ سنایا کہ جب آپ چھوٹے تھے ہمارے گھر میں دودھ پیتے تھے میری والدہ کا، تو اس وقت یہ واقعہ ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً یاد آ گیا، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے اپنی چادر مبارک اتاری، اس کو بچھایا، اس کے اوپر شیمہ بی بی کو بٹھا کر کے بلایا، ان کی سفارش پر حنین کے جنگی قیدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رہا کر دی۔ یہ ہمیں برتاؤ سکھایا کہ بہنوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا، کیا عزت دینی ہوگی۔ اور بیوی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انداز سمجھائے کہ بیوی کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث پڑھ لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور دوسری ازواج مطہرات کے حالات پڑھ لیجئے حدیث میں کہ آپ کا برتاؤ ازواج مطہرات کے ساتھ کیا تھا، تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ان کے ساتھ۔ اور پھر مرد کی گواہی، اس کے اچھے ہونے اور برے ہونے کی گواہی بھی اللہ نے بیوی کو بنا دیا۔ بھئی اگر کسی شخص کے بارے میں جاننا چاہتے ہو کہ وہ کیسا ہے، تو اس کی بیوی سے پوچھو کہ وہ کیسا ہے، وہ بتائے گی تمہیں۔ تو گواہ بھی، ہمارے اخلاق کا گواہ بھی اللہ نے عورت بیوی کو بنا دیا، کیونکہ وہ تو ہر وقت ساتھ ہوتی ہے اور ہر قسم کے حالات میں ساتھ ہوتی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو یہ جس کو ہم سلوک کہتے ہیں کہ ہم نے سلوک طے کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کے اندر ہمارے سلوک کے لیے پوری آیات اللہ تعالیٰ نے ہر سبق کے لیے اللہ نے آیات اتاری ہیں، کیونکہ ہمارے مشائخ نے ہر سبق کی بیماری کا تذکرہ کر دیا ہے کہ اس سبق کے اندر یہ بیماری ہے، اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے جسم میں یہ بیماری رکھی ہے، یہ بیماری رکھی ہے۔ تو ہمارا اصل کام یہ ہے کہ ہم ذکر، میں ابھی آپ کو ایک تازہ واقعہ سناتا ہوں۔ ہمارے پیر بھائی ہیں، پروفیسر ہیں یونیورسٹی کے اندر، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی ہیں، انگریزی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ۔ وہ کہنے لگے کہ میں چھت پہ سوتا ہوں، گرمی میں سوئے ہوئے تھے چھت پہ، تو کہنے لگی میری بیٹیاں جو تھیں ابھی چھوٹی تھیں، تو وہ ماں کو تنگ کر رہی تھیں، مجھے غصہ آ رہا تھا۔ ماں نے تو ماں ان کے ساتھ، ماں کچھ نہیں کہہ رہی تھی ان کو، مجھے چڑ ہو رہی تھی کہ بھئی ماں کو کیوں تنگ کر رہی ہیں، چھیڑ رہی تھی خامہ خامہ۔ تو میں اٹھا غصے میں نے ان بچیوں کو کہا کہ اگر تم لڑکے ہوتے نا تو میں تمہیں بتاتا کہ کیسے ماں کو تنگ کرتے ہو۔ حالانکہ وہ نہ سمجھتی، چھوٹی تھی۔ پھر کہتے ہیں میں نے ان کو نا ایک بچی کو پکڑ کے اس کے بازو سے نا ذرا اس کو جھٹکے دیے 2-3، تو وہ بیچاری اتنی ڈر گئی، اتنی سہم گئی کہ وہ سب خاموش ہو گئی، ساری رات چپ کر کے سوتی رہی۔ کہتے ہیں صبح میں اٹھا، میں نے اپنے معمولات کیے، میں نے دلائل الخیرات پڑھی۔ جب میں نے دلائل الخیرات پڑھ کے میں نے بند کی، ایک آواز آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ناراض ہیں۔ بس فوراً میرا نشہ اتر گیا، میں گیا، میں نے اپنی بیٹیوں سے معافی مانگی اور فوراً میرے دل کو سکون آ گیا۔ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ہو اس کو تو ہم اس کے ساتھ ایسا سلوک کریں جیسے کہ ہمارا جی چاہتا ہے۔ تو یہ ہمارا جو پہلا سبق ہے، یہ ہمیں انسان بنانے کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم اس کے وہ اثرات اپنے اندر محسوس کریں جو اللہ کا کلام کہہ رہا ہے، وہ بیماریاں اللہ نے خود تذکرہ کر دی کہ یہ بیماریاں ہیں دل کے اندر، اور ان کو جب یہ بیماریاں تقویٰ، یعنی جب دل صاف ہوگا، لیکن الذین اتقوا، لیکن جو اپنے دل کو پاک کر لے گا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے بڑے بڑے انعامات ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اور وہ انعامات جو ہیں وہ دنیا کے اندر تو اس کو یہ ملے گا کہ وہ اس کے گرویدہ ہو جائیں گے، وہی چیزیں اس کی طلب کریں گی لیکن وہ اس کو نہیں پسند کرے گا، وہی چاندی اور سونے کے ڈھیر اس کے لیے اس کے منتظر ہوں گے، لیکن اس کی توجہ ادھر نہیں جائے گی، کیونکہ دنیا کے اندر یہ نعمت نہیں ہے، یہ تو برتنے کی چیزیں۔ جیسے میں کل بتا رہا تھا کہ حیدرآباد دکن کا جو نواب تھا،
وہ اس کو خواہش ہوئی کہ مجھے یہ علاقہ ہندوستان کا مل جائے. بڑی کوشش کی لیکن وہ چاہتا تھا کہ لڑائی نہ ہو. تو وہ ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ان کے پاس وہ گیا ہندوستان کے. ان سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ علاقہ میں اس علاقے کا حاکم بن جاؤں، لیکن لڑائی نہ ہو، بغیر لڑائی کے مجھے یہ حصہ علاقہ مل جائے. تو انہوں نے خاموشی سے ایک کاغذ کے اوپر ایک رکا لکھا، اور رکا لکھ کے کہنے لگے جاؤ فلانے شہر چلے جاؤ، ایک آدمی بیٹھا ہوگا بازار میں اس حلیے کا، اس کو جا کے یہ رکا میرا دے دینا. وہ وہاں پر گئے، جا کر کے رکا دیا، اور رکا پڑھا، رکا پڑھ کے رونے لگ گئے اور پوچھنے لگے کیا تمہاری حاجت ہے؟ انہوں نے کہا یہ حاجت ہے. غالباً ان کے پاس روٹیاں پڑی ہوئی تھی. انہوں نے کہا اس میں سے جتنی روٹیاں چاہتے اٹھا لو. انہوں نے شاید ایک روٹی اٹھائی یا دو. انہوں نے کہا اور بھی اٹھا لو. انہوں نے پھر ایک دو روٹیاں اور اٹھا لی. انہوں نے کہا اور بھی اٹھا لو. تو ان کے کہنے پہ اس نے 8 یا 9 روٹیاں اٹھائیں حیدرآباد دکن کے حاکم نے. انہوں نے کہا بس اتنی چاہیے؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا جاؤ جتنی روٹیاں اٹھائیں نا اتنا علاقہ تمہیں مل جائے گا. پھر وہ کہنے لگا یہ کاغذ پہ کیا لکھا تھا بزرگ نے؟ فرمایا جاؤ تمہارا کام نہیں ہے، جو تمہارا مقصد تھا وہ حل ہو جائے گا. انہوں نے کہا بتائیں تو صحیح لکھا کیا تھا؟ انہوں نے کہا انہوں نے لکھا تھا، اور وہ کہنے لگے آپ روئے کیوں؟ کاغذ میں لکھا ہوا آپ تو رو پڑے کاغذ دیکھ کے. تو اس میں کیا لکھا تھا؟ فرمایا اس کے اندر لکھا تھا دنیا کا ایک کتا تیرے پاس بھیج رہا ہوں، جتنی دنیا مانگے اس کے آگے ڈال دینا. یہ ہے دنیا کی حقیقت، اور اس کو ہم نعمتیں کہتے ہیں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین نعمت نیک بیوی ہے. کوئی سونے چاندی کا تذکرہ نہیں فرمایا. جس کو نیک بیوی مل گئی اس کو ساری دنیا مل گئی. جس کو فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کی توفیق مل گئی اس کو ساری دنیا اللہ نے دے دی. جس کو ایک دفعہ اللہ کا نام لینے کی توفیق مل گئی اس حال میں کہ اس کو اللہ کے سوا کوئی چیز یاد نہیں تھی، اس کو ساری کائنات سے زیادہ مل گیا. یہ نعمتیں اصل میں. تو ہمارے ہاں جو اصلاح کا طریقہ ہے وہ بہت آسان ہے. یہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے. اللہ والے اسی کی محنت کرواتے ہیں. آدمی اس کو پکڑ لے تو خود بخود وہ انسان بن جائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. بس کوشش یہ کیجئے کہ اپنے سبق کے ساتھ ساتھ اپنے لوگ اسباق کا سلوک ایک ہے، سبق کا سلوک طے کرنا. سبق کا سلوک میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب آپ کا سبق کب مکمل ہوگا؟ جب سبق کے اندر آپ کی کیفیت یہ ہو جائے کہ جب بھی آپ ذکر کرنے بیٹھیں تو آپ کا تمام کائنات کی ہر چیز آپ بھول جائیں. ذکر کی طرف ایسے خیال جم جائے کہ آپ کو اور کوئی چیز یاد نہ رہے جتنی دیر آپ ذکر کریں. یہ تو ہے سبق آپ کا طے ہو گیا. اب ہے اس سبق کا اثر آپ کے دل پر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. وہ پھر ہم نے وہ اثرات دیکھنے جو ہمارے حضرات نے اسباق کے اندر لکھے ہیں. تو دنیا کی محبت جو ہے اور وہ تمام برائیوں کی جڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ پیدا کیا ہے ان کی وہ محبت جو اللہ سے دور کر دے، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. اور یہ اللہ نے دل کے اندر رکھی ہے، قلب لطیفہ قلب کے اندر رکھی ہے. اب اس ذکر کے ساتھ ساتھ ہمارا اگلا مرحلہ سلوک کا یہ ہوگا کہ ہم یہ اپنے قلب کے اندر دیکھیں کہ ان چیزوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ ہم اپنی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں یا جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ویسے کر رہے ہیں. اگر یہ تبدیلی ہمارے اندر آنے لگ گئی اس کا مطلب اب ہمارا سلوک عملی طور پر بھی طے ہونے لگے. پہلے ہمارا روحانی طور پر طے ہوا تھا، یعنی ہمارا ذکر کا خیال اللہ تعالیٰ کی طرف چلا گیا تھا. اب وہی کیفیت طاری رکھیں، لیکن نیت یہ کریں کہ یا اللہ اب جب آپ نے مجھے یہ فنائیت عطا کر دی. فنائیت کا مطلب یہ ہے کہ اب میں آپ کے نام کا جب میں آپ کا نام لیتا ہوں تو ہر چیز گم ہو جاتی ہے، اس کو فنائیت کہتے ہیں. اب اس کی برکت سے میرے دل سے بھی دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبت نہ نکالیے، اس محبت کو اپنی مرضی کے تابع کر دیجیے. کیونکہ یہ چیزیں تو برتنی ہم نے، یہ تو دی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں برتنے کے لیے. ان کی محبت نہیں ختم کرنی، ان کے ساتھ وہ برتاؤ کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، جو برتاؤ کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر دیا. یہ دوسرا مرحلہ، اس کے لیے بھی نیت چاہیے اور وہ پہلا سبق چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے اس کا کمال، آپ کو بھی. تھوڑی دیر کے لیے